ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے پاک نام سے 12ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے، یعنی سارے جانور اور ان میں انسان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری لے لی، خواہ انسان ہو یا حیوان، سمندر کے جانور ہوں یا خشکی کے یا فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندے، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ 2 لاکھ سے زیادہ جانداروں کی اقسام اب تک دریافت ہو چکی ہے۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ان کو جو ہے رزق بھی دیتے ہیں اور ان کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے علم میں ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ جہاں جانور رہتے ہیں جیسے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور جہاں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اس اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے اچھا عمل وہ ہے جو سب سے خالص اور سب سے صحیح ہو۔ پوچھا گیا کہ سب سے خالص اور سب سے صحیح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اگر عمل خالص ہو اور صحیح نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا، اور اگر عمل صحیح ہو مگر خالص نہ ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول نہیں ہوتا۔ صرف وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو خالص بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور صحیح سے مراد سنت کے عین مطابق۔ پھر فرمایا اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ سن لو، جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا نہیں جانے والا، اور ان کو وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اگر کافروں پر کچھ عرصے کے لیے عذاب موقوف کر دیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے بنیاد دھمکی ہے، اور وہ جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم وہ اس سے چھین لیں تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید، بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ انسان اطراحت میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ انعامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے اور فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اطراحت سے کیسے بچا جائے؟ انسان جب یہ سمجھے کہ انعامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اگر وہ دے سکتا ہے تو واپس بھی لے سکتا ہے،
تو اطراحٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ اور انسان جب یہ سمجھ لے کہ میرا کوئی حق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، یہ تو اس کے شعور میں یہ بات آئے تو وہ فخر میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ رب العزت کا فرمان ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ کامل ایمان والے نہ تو مایوس ہوتے ہیں اور نہ اتراتے ہیں، بلکہ راضی برضا رہتے ہیں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں اور آسانیوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ اس آیت میں اس امر کی طرف رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کے لیے مناسب نہیں کہ دعوت پر اعتراض کرنے والے جو ہیں ان سے اعتراضات اور ان سے جو ہے وہ اس طرح سے مباحثہ کریں، خاص طور پر جب کہ اس پر کوئی دلیل نہ ہو اور دعوت میں کوئی خامی بھی نہ ہو۔ نیز یہ کہ داعی کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنی دعوت پر مطمئن ہونا چاہیے اور اپنے راستے پر گامزن رہنا چاہیے اور اپنی منزل کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور یہ کہ جو جس کو وہ دعوت دے رہا ہے وہ اگر نئے نئے مطالبات رکھیں اور کہیں کہ اگر آپ ایسے کریں تو اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ تمام مسائل پر ایسے دلائل قائم کر دینے چاہیے جن کا توڑ نہ کیا جا سکے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے، آپ کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جس کو کچھ نشانی یا معجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا، بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے۔ یہ بخاری کی 7274 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا بدلہ دے دیں گے اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور ایک گواہ اس کی طرف سے اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے۔ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیغام پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ عوجا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے خیالات داخل کیے جاتے ہیں، یہ شیطانی چال ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو حقیر قرار دیا جاتا ہے اور باطل کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور حق کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، تو لوگ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نہ چلیں، اور شعور میں لوگوں کے جو ہے وہ کجی پیدا کر دی جاتی ہے اور سوچ کا مرکز ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے۔ جب سوچ کا مرکز ٹیڑھا ہو جائے تو پھر سیدھا راستہ نظر نہیں آتا۔ پھر فرمایا وہ زمین میں بے بس کر دینے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار ہیں، ان کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا۔ وہ نہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے جو کچھ دنیا میں وہ جھٹلاتے رہے وہ ان سے گم ہو جائے گا۔ کوئی شک نہیں یہی لوگ آخرت میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی ہے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی وہ بد نصیب ہیں، کافر کی مثال اندھے اور گونگے کی ہے، اور خوش نصیبوں کی مثال دیکھنے اور سننے والے کی ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ اور یعنی دونوں مثال میں یہ برابر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ توجہ دلائی ہے کہ تم اپنی زندگی کے حالات پر غور و فکر کرو کہ اچھی راہ کا انتخاب کیوں نہیں کر سکتے، یعنی ایسے اعمال جو آپ کو فائدہ دیں اور انہیں انجام کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہو۔ رکوع نمبر 3 ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو عبد الشکور کہا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم کے کفر و شرک اور شر و فساد سے زمین بھر گئی تھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو، اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری ہو، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں قوم نوح کی جہالت اور کم عقلی کی دلیل تھیں، اس لیے کہ حق ہوتا ہے چاہے اس کی اتباع شرفائے قوم کریں یا غریب لوگ کریں۔ پھر فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اس نے کہا اے میری قوم کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، پھر تم پر وہ اوجھل کر دی گئی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اور اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے، بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں
تمہاری نجات کے لیے جو دکھ اٹھا رہا ہوں اور مصائب برداشت کر رہا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میں تم سے خیر خواہی کرنے پر مال نہیں مانگ رہا، میرا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ تم حق کو قبول کر لو۔ پھر فرمایا یا قومی من ینصرنی من اللہ، اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام عادل تھے، انہوں نے اپنی قوم کو ایسے طریقے سے سمجھایا جو کسی بھی غیر متعصب انسان کو حق سمجھنے میں مدد دے سکتا ہو۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، انہوں نے کہا اے نوح یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، چنانچہ وہ لے آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر سچوں میں سے ہو۔ نوح نے کہا در حقیقت اسے تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہی تمہارا رب ہے اور اس کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اسے، آپ کہہ دیں اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے، اور جو جرم تم کرتے ہو اس سے میں بے تعلق ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سیدنا نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے پیغام پہنچا دیا تھا اے رب العزت۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا کہ اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام خداوندی اپنی قوم تک پہنچایا، اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور وسط کے معنی درمیانی کے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 3339 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، اور نوح کو وحی کی گئی کہ یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر یقیناً جو ایمان لا چکا، چنانچہ آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہوں جو وہ کرتے ہیں، اور ہماری وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ ان کے سامنے کشتی بنائیں، تاریخ میں پہلی بار کشتی بنانے کا یہ اعزاز حضرت نوح علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور اس سے پہلے کبھی اس زمین پر کشتی نہ بنی تھی، اور وہ ایسا وقت تھا کہ جہاں پہ صرف زمین ہی زمین تھی، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس جگہ پہ کشتی بنانا اور پھر یہ کہ یہ سارے معاملات، تو اسباب کو اگر دیکھا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تقدیر کا فیصلہ کر چکا تھا کہ وہاں پہ پانی نہیں بھی تھا، پھر بھی ان کی تقدیر میں پانی میں ڈوب کر اور غرق ہو کر مرنا ہی تھا۔ اور نوح کشتی بناتا رہا، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے،
اس نے کہا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کر رہے ہو، سو جلد ہی تم جان لوگے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور دائمی عذاب کس پر اترتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا، نر اور مادہ دونوں کو سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ یعنی جس کی ہلاکت کا پہلے سے طے کر لیا گیا ہو، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا۔ سیدنا ابن عباس نے کہا کہ یہ 80 لوگ تھے جو کہ نجات پائے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان میں مرد اور عورتیں سب شامل تھیں۔ اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا جن کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا تھا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سوار ہو جائیں، جیسے کہ یہاں ہمیں دعا ملتی ہے اس آیت میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو سواری کی دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ہاں جی، وہ سورہ آئے گی آگے۔ اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں جلد ہی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے فیصلے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اس نے رحم کیا، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی یعنی آپ کی پھوپھی، اے عبد المطلب کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ یہاں میرے مال میں سے جو چاہو لے لو۔ یہ صحیح مسلم کی 503 نمبر روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نسب جو ہے وہ کام نہیں آتا، اعمال کام آتے ہیں۔ نسب نجات کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ اعمال نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر فرمایا وقیلا یا ارض بلعی ماءکی، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور جو وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پورا ہو گیا، جس کا بچنا تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا وہ بچ گیا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنا چاہا اسے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل خاندان کو بچایا جائے، اور بیٹا تو خاندان والوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اس لیے بھی نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تھی کہ تمہارے گھر والوں کو میں بچا لوں گا، تو گھر والوں سے یہاں کیا مراد ہے؟
نسب مراد نہیں ہے، عمل مراد ہے، کہ ویسے اعمال جو کرنے والے ہوں گے وہی اصل میں گھر والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ اعمال۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا وعدہ یاد دلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ لا علمی کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کافر بیٹے کی نجات کے لیے دعا کرنا حرام ہے، اور ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں داخل ہے، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرو، وہ سب غرق ہوں گے۔ بلکہ نوح علیہ السلام کے نزدیک دونوں امور متعارض ہو گئے، اور وہ سمجھے کہ ان کا بیٹا یعنی اہل کا ان کے اہل میں سے ہے کہ اس میں داخل ہو۔ بعد میں ان پر واضح ہوا کہ ان کا بیٹا ان لوگوں میں شامل ہے جن کے لیے بخشش کی دعا اور گفتگو کرنے سے روکا گیا ہے۔ کہا گیا، اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ تم پر، ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں پہ افلا تعقلون کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کے ذریعے سمجھایا ہے کہ رسول تو تمہیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، مالک اور رازق نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تم سے رزق کا مطالبہ کرے، جبکہ وہ دوسروں کو بھی یہی بات سمجھاتا ہے کہ ہر ایک تک رزق رازق ہی دینے والا ہے اور وہی پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا، اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ قوم ہود کھیتیوں اور باغات والی تھی اور طاقتور تھی، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اور ہر غم سے راحت کا سامان پیدا فرما دے گا، اور ایسے ایسے مقامات سے رزق مہیا فرمائے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1518 نمبر پر۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے کہا،
یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے۔ یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، قوت رکھتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور ہود علیہ السلام نے اس کو غلبے اور قدرت کی مخصوص شکل یعنی سر کے بالوں سے پکڑ کر قابو کرنے سے پیش کیا۔ پھر فرمایا، پھر اگر تم منہ موڑو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچایا، اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر زبردست جابر سخت عناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ عناد رکھتا ہے انہوں نے ہر خیرخواہ اور مشفق کی نافرمانی کی اور ہر دھوکے باز کی پیروی کی جو ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ سن لو، یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، سن لو ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ یہ آیت خبر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد سے غایت و درجہ کے غضبناک تھے اور ان سے نفرت کی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ پھر آگے رکوع نمبر 6 ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، پھر اسی کی جانب رجوع کرو۔ یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ قوم سمود کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے۔ قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کی آبادیاں شام اور حجاز کے درمیان وادی القریٰ اور ان کے انواع میں تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی آبادیوں اور مکانوں کے کھنڈرات سے گزرے تھے۔ یہاں پہ اخاہم صالحہ، ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی سمود کی طرف ان کی قوم کے ایک شخص صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ صالح علیہ السلام ہود علیہ السلام کے 100 سال کے بعد مبعوث ہوئے تھے اور 280 سال زندگی پائی تھی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ مسلم کی 2572 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا، قالوا یا صالح قد كنت فینا، انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھیں، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا، بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟
اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوائے خسارے کے پہنچنے کے تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو تکلیف دینے یا قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید سنائی کہ وہ دور نہیں قریب سے آ پکڑے گا، اس لیے اونٹنی کو قتل نہ کرو۔ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ تو صالح نے کہا، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے 1888۔ پھر فرمایا، چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً آپ کا رب بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ گویا ان میں وہ بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، سن لو دوری ہے سمود کے لیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو روتے ہوئے گزرو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ آ پکڑے جس میں یہ ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی 3381 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمود کی بستی میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں کے کنویں کا پانی نہ پینا اور نہ اپنے برتنوں میں ساتھ لینا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے اپنا آٹا بھی گوندھ لیا ہے اور پانی بھی اپنے برتنوں میں رکھ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ گوندا ہوا آٹا پھینک دیا جائے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ جس نے آٹا اس پانی سے گوندھ لیا ہو وہ اسے پھینک دے۔ صحیح بخاری کی 3378 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے، پھر اس نے دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ مہمان کے آتے ہی جو کچھ کھانے پینے کی چیز میسر ہو، جلدی سے مہیا ہو سکے وہ لا کے رکھے، پھر اگر صاحب وسعت ہے تو مزید مہمانی کا انتظام بعد میں کرے، مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلفات کی فکر میں نہ پڑے۔ آنے والوں کی مہمانی کرنا آداب اسلام اور مکارم اخلاق میں سے ہے، انبیاء و صلحاء کی عادت ہے۔ پھر فرمایا، فلما رأى ایدیہم، تو جب دیکھا ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ کھانا کھانے کے بعد اگر گھر والوں سے ان کو برائی کرنے سے باز رہتے تھے، یعنی جو لوگ مہمان ہوتے تھے اگر آ کے کھانا کھاتے تھے تو گھر والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور جو کھانا نہیں کھاتے تھے اس کا مطلب وہ کسی غلط ارادے سے آئے ہیں۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے اور فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی، سو وہ ہنس پڑی
تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی۔ تو حضرت سارہ نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا، سارہ علیہ السلام۔ وہ خوشی اور حیرت سے ہنس پڑیں کہ جنہیں انسان سمجھا وہ فرشتے نکلے۔ یہ خوشخبری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بجائے سیدہ سارہ کو اس لیے دی گئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہاں تو ان کی دوسری بیوی سیدہ ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، لیکن سیدہ سارہ ابھی تک بے اولاد تھی۔ اس سال سیدہ سارہ کی عمر 90 سال تھی، اور اس قول کے مطابق 99 بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی 100 یا 120 سال عمر تھی۔ اس نے کہا، ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی اور میں بڑھیا ہوں، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والوں، یقیناً وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہو گئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ یہاں پر تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے کہ سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ ان میں کون ہے، ہم یقیناً ضرور اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ یقیناً ابراہیم نہایت بردبار، بہت آہوزاری کرنے والا، رجوع کرنے والا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو صفت بتائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، منیبن، رجوع کرنے والا، اس کے متعلق سیدنا ابن عباس کا قول ہے کہ منیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت، اس کی طرف توجہ کے ساتھ، اور ہر ما سوا اسے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے۔ اسی لیے وہ لوگوں کی طرف سے جھگڑے کر رہے تھے کہ جن کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر فیصلہ کر دیا تھا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم ان سے منہ موڑ لو، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے، اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی آمد سے گھبرایا اور ان کے آنے سے تنگ دل ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ بڑی مصیبت کا دن ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ قوم قوی ہے، ان سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں، لیکن انہوں نے سوچا کچھ بھی کر لیں اپنی بات سے باز نہیں آؤں گا، اور یہ لوط علیہ السلام کے پاس جوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور ایسا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم ایک سخت ترین برائی میں مبتلا تھی، اس وجہ سے لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے، اور اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ، تو یُہْرَع کہتے ہیں بخار کی حالت میں کانپنا۔ قوم کے لوگوں کو کی لڑکوں کو دیکھ کر ایسی کیفیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی یہاں پر کی ہے کہ اس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ایسے دوڑے جیسے بخار میں مبتلا کانپتا ہوا شخص بھاگتا ہے، یعنی اتنی شدت سے ان کے اندر برائی جو ہے وہ بسی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی ہم صرف مردوں کے ساتھ ہی بدکاری کرنا چاہتے ہیں اور عورتوں میں ہمیں کوئی رغبت نہیں۔ پس لوط علیہ السلام کو شدید قلق ہوا۔ پھر فرمایا
قال لو ان لی بکم قوتاً، لوط نے کہا کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ وہ مضبوط سہارے کو پکڑنا چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا اختیار کیے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوتاً، کہ تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں میں سے مبعوث فرمایا۔ یہ بخاری کی 3372 نمبر روایت ہے۔ انہوں نے کہا اے لوط، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، چنانچہ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی ایک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ بلا شبہ اس تک وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو ان تک پہنچے گا۔ ان کے وعدے کا یقینی وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا کر دیا اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے ان سب کو جمع کر کے ان کے مکانات اور مویشیوں سمیت اونچا اٹھا لیا ان کی بستی کو، یہاں تک کہ ان کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سن لیں، اور آپ اپنے داہنے پر کے کنارے پر ان کی بستی کو اٹھائے ہوئے تھے، پھر انہیں زمین پر الٹ دیا، ایک کو دوسرے سے ٹکرا دیا اور سب ایک ساتھ غارت ہو گئے۔ تو پکی مٹی کے کنکر نما پتھر جو پھینکے گئے، چونکہ ان کا عمل زانیوں کے عمل سے مشابہ تھا، اس لیے ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کو پاؤ کہ وہ قوم لوط کا سا عمل کرتے ہیں تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ سنن ابی داؤد 4462 نمبر روایت ہے۔ آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں، یعنی ہر ایک کنکر پر ہر ایک کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ اس پر جا کر لگ رہا تھا۔ رکوع نمبر اللہ تعالیٰ کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کب ہوا، لیکن یہاں پہ یہ دونوں باتیں موجود ہیں، پلٹایا بھی ہے اور کنکر بھی مارے گئے ہیں، پتھر بھی مارے گئے اور ان کو لگے بھی ہیں۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی۔ رکوع نمبر 8، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اہل مدین حجاز سے شام جانے والے تجارتی راستے پر تھے، وہ ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کا حق مارتے تھے اور لوگوں کو ان کی چیزوں کی قیمت کم دیتے تھے۔ یہ کفر کے ساتھ ان کی دوسری بڑی صفت تھی، جب کسی سے کوئی چیز خریدتے تو بڑا پیمانہ اور بڑا سیر استعمال کرتے تھے، اور جب کوئی چیز بیچتے تو چھوٹا پیمانہ اور چھوٹا سیر استعمال کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے پورے ماحول میں کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی حال ہی کی بات ہے کہ جو چیز رمضان سے پہلے جتنی قیمت کی تھی، رمضان شروع ہوتے ہی اس کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں؟ ٹماٹر کو ہی لے لیں کہ کہاں پہ چلے گئے، 200 روپے کلو ہو گئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں 100 والی چیز 1000 میں کر دی جائے، 10 گنا منافع کمایا جائے، تو اس کا مطلب وہاں ایمان نہیں ہے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مہنگائی ہر جگہ ہے۔ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گی، آپ دیکھیے گا۔
امریکہ کی، امریکہ میں مہنگائی بہت ہے۔ اسلامک کنٹریز میں، پاکستان میں تو ہوتا ہے کہ ڈبل ہو جاتا مہنگائی کی بات کریں تو رمضان کی بات کریں، رمضان میں ہاں خاص طور رمضان پہ، میں ہاں بالکل۔ صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو ہدایت دے، ہم سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں کریں، سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ان کو سب ایمان پکا کر لیں، ہاں جو جی، بھی اتنی ہے جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم تول اور ماپ میں چوری کرتی ہے تو ان پر قحط اترتا ہے اور سخت مصیبت پڑتی ہے، اور بادشاہ وقت ان پر ظلم کرتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی 4019 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا، اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو۔ تو ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں کہ پینڈیمک میں کیا حال ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا نا، کیسی مان پڑی ہوئی تھی منڈی، تو ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ بندے پر واجب ہے کہ وہ اس رزق پر قناعت کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، چنانچہ وہ حرام کو چھوڑ کر حلال پر اور حرام ذرائع کو چھوڑ کر حلال ذرائع پر قناعت کرے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ حلال ذرائع میں جو برکت اور اضافہ رزق ہے، وہ دنیا کی حرص کی خاطر حرام اسباب اختیار کرنے میں نہیں، اس میں سراسر مال کا زوال اور برکت کی ضد ہے۔ کاش کہ یہ سب کو سمجھ آ جائے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک، انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں؟ بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار، بڑا دانشمند ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ سوال گستاخی اور خود سری کا اظہار ہے۔ ہم اپنے عقل مند آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کر تیری بات کیسے مان لیں؟ اس آیت کریمہ میں سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء سابقین کی شریعت میں نماز مشروع تھی، نیز یہ کہ نماز تمام اعمال سے افضل ہے۔ پھر فرمایا، اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے برخلاف وہ کام کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ جہاں تک میں کر سکوں تو اصلاح کا ارادہ ہی رکھتا ہوں، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ یعنی میری عداوت اور بغض تمہیں اس دین کو چھوڑنے پر نہ لے آئے جس پر انہوں نے چلایا۔ پھر فرمایا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، یقیناً میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ ہے اگر تم گناہ نہ کرتے، اور ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ لے کر آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا۔ یہ مسلم کی 6965 نمبر روایت ہے۔ تو توبہ کرنے والوں اور محبت کرنے والوں کے لیے وہ محبت کرنے والا رب ہے۔ پھر فرمایا، انہوں نے کہا، اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے،
اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی، اور وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود۔ قوم شعیب کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے اور ناکامی اور ہلاکت کافروں کے لیے ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں دی تھیں، وہ 9 نشانیاں تھیں جو کہ نبوت پر دلالت کرتی تھیں، اور ید بیضا اور عصا، یہ 2 نشانیاں اور الگ سے دی تھیں۔ پھر فرمایا فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہ تھا۔ جیسے دنیا میں وہ ان کے آگے تھا فرعون، ویسے ہی آخرت میں بھی وہ ان کے آگے آگے ہوگا اور ان کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ جیسے کہ ہم آیت دیکھتے ہیں، یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ تو جو لوگ دنیا میں کسی کو اپنا لیڈر اور رہنما بنائیں گے، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ وہ ہوں گے۔ اس اعتبار سے فرعون آخرت میں بھی اپنی قوم کی قیادت کرے گا، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا۔ اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔ دنیا کی پکڑ عذاب آخرت کی یاد دہانی کرنے والی، خوف دلانے والی ہوتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس دن کچھ آدمی آدھے کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی 7203 نمبر روایت ہے۔ اور ہم نے اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے مؤخر کر دیا،
تو اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت تک مؤخر کر دیا کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر تاخیر نہیں ہوگی۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کوئی کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔ پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان میں ان کو آواز بھیجنا اور آواز نکالنا ہوگا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدبختی، رسوائی، فضیحت میں مبتلا جو لوگ ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں غوطے کھائیں گے اور آگ کا نہایت سخت عذاب ان کو جکڑ لے گا اور وہ جہنم کے سخت عذاب میں جکڑے جائیں گے۔ اور یہاں پہ زفیر جو اللہ تعالیٰ نے زفیروں و شہیقن کی بات کی ہے کہ بھینچنا اور آواز نکالنا، سید ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ زفیر زور کی آواز کو اور شہیق پست آواز کو کہتے ہیں، یعنی چاہے وہ زور سے آواز نکال رہے ہوں گے یا پست آواز نکال رہے ہوں گے، لیکن کوئی ان کو اس طرح کی آوازیں فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ صورت دوبارہ کا لازم ہے نا، شہید کا، ہاں شہید جو آواز ہے یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ ہاں جی، پست آواز کو کہتے ہیں شہیق، زفیر کہتے ہیں بلند آواز کو۔ جہنمی اس قدر روئیں گے اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگیں، آنسو ختم ہو جائیں گے تو جہنمی خون کے آنسو بہائیں گے، یعنی پانی کے آنسو کی جگہ۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں وہ اس میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ رکھتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ یعنی وہ تمام زمانوں تک جہنم میں رہیں گے سوائے اس زمانے کے جو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے تھا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے نکال لو، تب اسے ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے، اور اوپر سے اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل بیچ در بیچ نکلتا ہے؟ یہ بخاری کی 22 نمبر روایت ہے۔ اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو آپ کا رب چاہے ایسا عطیہ جو کبھی خطا کیا جانے والا نہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت ہوگی تو موت کو چت کبری بھیڑ کی مانند لایا جائے گا، جنت اور دوزخ کھڑی کی جائیں گی اور ان کے درمیان ان کو ذبح کیا جائے گا۔ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو دوزخ والے غم سے مر جاتے، یعنی وہ موت ہوگی اور اس کو مار دیا جائے گا، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے درمیان سے پردہ ہٹا دے گا اور جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوگی۔ یہ مسلم کی 449 نمبر روایت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ بس آپ کسی شک میں نہ رہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس سے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی،
اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ استقامت کا راستہ مشقت کا راستہ ہے، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور یہاں پہ طرف النہار سے مراد صبح اور مغرب کی نماز، دونوں طرف صبح اور مغرب، اور وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ رات کی چند گھڑیاں، اور اس میں مغرب اور عشاء کی نماز داخل ہے۔ تہجد کی نماز بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ بندہ مومن تہجد کی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نماز سب سے بڑی نیکی اور ثواب کی موجب ہے اور برائیوں کو مٹاتی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ مسلم کی 552 نمبر روایت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رکھیں۔ اور یہاں محسنین کے اجر کی بات ہے، تو محسن وہ ہیں جو اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں اور کامل طور پر ادا کرتے ہیں، پھر ان کی نیکیاں برائیوں کو دور کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ پھر فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے کی قوموں میں سے پھر کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ جرائم پیشہ تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے بھر دوں گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں سے بہت سی نعمتوں والا تھا، پھر اس سے کہا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی تھی؟ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی تھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میرے پروردگار نہیں ملی۔ اور پھر اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا
جسے دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں، پھر اسے جنت میں ایک دفعہ غوطہ دے کر پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کوئی سختی بھی گزری؟ وہ عرض کرے گا، اللہ کی قسم اے پروردگار، کبھی نہیں، کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی۔ یہ مسلم کی 7088 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز کو آپ کو سنا رہے ہیں جن کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یعنی سابق امتوں کا نبیوں کو نہ ماننا، نبیوں کا ان کی ایذاؤں پر صبر کرنا اور وعظ و نصیحت میں لگے رہنا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا، نافرمانوں کا برباد ہونا اور فرما برداروں کا بچ جانا، یہ نصیحت ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم انتظار کرو بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں ہماری سورہ ہود مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اس میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، سمجھا، سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنا دے اور راہ نجات بنا دے اس کو ہمارے لیے۔ اگلی صورت ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 12ویں صورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے۔ یہاں سے رکوع نمبر 11 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ قرآن کریم، یہاں پہ کتاب مبین سے مراد قرآن کریم، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو حلال اور حرام، شریعت کی حدود اور ان تمام امور کو بیان کرتی ہے جو بنی نوع انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں۔ یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ عربی زبان میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور اہل جنت کی زبان ہے، یہی قرآن کی زبان ہے۔ چونکہ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتی ہے۔ ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، اور اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، کیونکہ یہ ایک پیغمبر کے قصے کی صورت میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ حق کے لیے اٹھنے والوں کی مدد کرتا ہے، اور اس قصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کی سازشوں کے باوجود ان کو کامیاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی شرائط بتائی ہیں، تقوی اور صبر، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا اور ہر حال میں حق کے راستے پر جمے رہنا۔ اور اس قصے میں حسد اور دشمنی کا انجام بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان ہے، اور اس قصے میں نفس امارہ کی سرکشیوں کا نتیجہ ہے، اور انسانی مسائل
اور حادثات کے دلچسپ اور عبرت انگیز پہلو ہیں، اس لیے قرآن حکیم میں اسے احسن القصص قرار دیا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں کو اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جبکہ وہ بچے تھے اور اپنا خواب سنا رہے ہیں کہ 11 ستارے دیکھے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے جو کہ سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ان کے والدین۔ اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ایک ماں سے تھے، اور یہ 2 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ ایک والدہ، ان کی والدہ الگ تھیں اور وہ 10 بھائی کی والدہ الگ تھیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو خواب بیان کرنے سے منع اس لیے فرمایا کہ انہیں اندیشہ تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ شیطان کی چال میں آ کر تمہارے بھائی تم سے حسد کرنے لگیں اور تمہارے خلاف کوئی چال چلیں کہ کہیں تم سردار نہ بن جاؤ، کیونکہ یہاں بشارت تھی اس خواب میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنے والی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے اس لیے انہیں اس خواب کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اس کو اچھا معلوم ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو اپنے دوستوں سے بھی بیان کرے، اور جو اس کے سوا ایسا خواب دیکھے جو برا معلوم ہو تو وہ شیطان کی طرف سے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، کیونکہ پھر وہ اس کو نقصان نہ دے گا۔ یہ بخاری کی 6985 نمبر روایت ہے۔ اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ پر آپ کے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا۔ یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اہل مکہ کو بتا دیا گیا کہ تم وہ لوگ ہو جو برادران یوسف کا کردار ادا کر رہے ہو۔ یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی ہونے والا ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا مصر میں ہوا۔ جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، یقیناً ہمارے والد ایک واضح غلطی پر ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو وہم ہو گیا تھا کہ باپ کی نظر شفقت جس قدر یوسف اور بنیامین پر ہے اتنی اوروں پر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر کہا کہ ہمارے باپ کو جس قدر یوسف اور اس کے بھائی سے محبت ہے اتنی ہم سے نہیں، حالانکہ وہ صرف 2 ہیں اور کمزور ہیں، اور ہماری ایک جماعت ہے، یعنی وہ 10 تھے، اس وجہ سے کہہ رہے تھے اقتلوا یوسف او اطرحوہ، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ یعنی اس وقت تو اسے تمہاری محبت کے لیے وقت نہیں، یوسف میں مشغول رہتے ہیں،
یوسف علیہ السلام کے درمیان سے نکل جانے کے بعد تمہارے باپ کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی۔ تو یہ کام کرنے کے بعد نیک بن جانا، یہ مشورہ شیطان نے دیا تھا۔ شیطان نے یہ مشورہ اس وقت دیا تھا جب کینے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ عین اس موقع پر اس نے کہا قتل کر دو، اس کے بعد توبہ کر کے نیک بن جانا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور یہاں پہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ پہلے اتنا بڑا جرم کرو اور پھر نیک بن جانا، تو پہلے گناہ کر لو اور پھر معافی مانگ لینا، تو یہ انتہائی درجے کی سنگین غلطی ہے۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھا جس نے یہ کہا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اور اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا اور اپنے باپ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کو جنگل میں جانے نہیں دیتے تھے۔ اس بات پر ان کے بھائیوں نے اس طرح کہا کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم ضرور ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر کھیل کود اور تفریح کی بات ہے، تو یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ جائز کھیل اور تفریح پر کوئی پابندی نہیں۔ ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں جن میں کسی قسم کی قباحت نہ ہو اور جو حرام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنے۔ اس نے کہا یقیناً مجھے غم زدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا اگر واقعی اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، تب تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ان کو ضرور ان کے اس کام کی خبر دو گے، اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ اور یہ بھائی بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس جہان میں کسی کو اختیار حاصل نہیں۔ وہ الفاظ سے اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کر رہے تھے، حالانکہ خیر خواہی عمل سے ہوتی ہے۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو جو ان کا بھائی تھا، ان کے باپ کا جگر کا ٹکڑا تھا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ سے جدا کرنے کے لیے تدبیر کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں کینے کی آگ دہک رہی تھی، اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے کہ وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں، خواہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ کام مزین کر دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ برادران یوسف قمیص پھاڑنا بھول گئے تھے۔ عجیب معاملہ تھا کہ قمیص خون سے بھری ہوئی تھی اور صحیح سلامت تھی، گویا بھیڑیے نے اسے آرام سے اتارا ہو اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو چیر پھاڑ کے رکھا ہو۔ یہاں پہ فصبر جمیل کی بات ہے۔ اس آزمائش میں صبر جمیل پر قائم رہنے کی بات کہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ لوگوں کے سامنے نہیں کروں گا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا، نہ ان کی شکایت میں زبان کھولتا ہے، اس کو زیادہ ثواب ہے اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی 4032 نمبر روایت ہے۔
اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، چنانچہ اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا تو کہا مبارک ہو، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا، اس کا گزر کویب کے پاس سے ہوا۔ پانی لانے والے نے قافلے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے جو ہے وہ ڈول ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہ، چونکہ ان کو دھڑکا لگا ہوا تھا بھائیوں کو کہ یہ واپس نہ آ جائے گھر، اس وجہ سے وہ قریب ہی پھر رہے تھے، تو انہوں نے جب قافلے کو دیکھا تو فوراً گئے اور انہوں نے ظاہر کیا کہ یوسف علیہ السلام ان کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ اس طرح قافلے والوں نے غلام یوسف کو ان کے بھائیوں سے معمولی قیمت پر خرید لیا، اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درہموں میں اسے بیچ دیا، اور وہ اس سے رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بک گئے، اور بہت ہی معمولی قیمت میں، چند گنے ہوئے درہموں میں، اور وہ اس سے رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے۔ چند درہموں کے عوض، کیونکہ ان کا مقصد یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے جدا کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے وہ چاہتے تھے کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم اسے واپس نہیں آنے دیں گے، اس لیے وہ اس لین دین سے بھی بیزار ہو رہے تھے۔ رکوع نمبر 13 ہے، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو، امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے، اور اس نے اپنی بیوی سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے یہی کہا کہ ہم اسے اچھا سا رکھو کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے کنویں میں ڈلوا کر اور عزیز مصر کے دل میں ان کی جگہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے مصر کے اقتدار کا راستہ آسان کر دیا، اور جب وہ پختہ عمری کو پہنچا ہم نے اسے بڑی قوت فیصلہ اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہاں پر حکم و علم سے مراد دین کی سمجھ ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب پختہ عمر کو پہنچے، یعنی جوانی کی اسٹیج پہ پہنچے، تو فہم اور علم اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عطا کیا، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا، اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر کے بولی جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اس فعل پر ہر طرح سے قدرت رکھنے کے باوجود اس سے رکے رہے، انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ان سارے اسباب پر ترجیح دی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم، فہم اور ایمان عطا کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حرام ٹھہرائے ہوئے سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، ایمان اور خشیت الہی حق کی برہان تھی جس نے انہیں گناہ سے دور رکھا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور بلا شبہ اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اس عورت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بدی کی سخت ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کے لیے نیکی کے ارادے پر
ایک نیکی اور نیکی کرنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد برائی ترک کر دے تو اس پر بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے میری وجہ سے برائی چھوڑ دی ہے۔ اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ آپ اس کا ارادہ کر لیتے اگر آپ رب کی نشانی نہ دیکھتے، مگر چونکہ رب کی نشانی دیکھ لی تھی اس لیے آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا۔ یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچایا، اسی طرح دیگر برائیوں سے بچانے میں بھی مدد کرتے رہیں اور انہیں ہر طرح کی برائیوں سے روکتے رہے، کیونکہ آپ ہمارے مخلص اور مختار بندے تھے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب کہاں پہنچی ہے یہ بات۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا۔ وہ بولی، کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ اس یوسف نے کہا، اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا، یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف، اس سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے ہے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس شرمناک فعل سے توبہ کرو اور آئندہ کبھی نہ کرنا۔ رکوع نمبر 14 ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے، یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، یقیناً ہم ضرور اس کو سری گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ شہر کی عورتوں نے اس واقعے کو شہر کے گھر گھر تک پھیلا دیا اور عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کرنے لگی۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس منعقد کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب عورتوں نے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہا، اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک مجلس منعقد کی جس میں اس نے ساری خواتین کو بلایا اور دسترخوان بچھایا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی اور پھل دے دیے، اور جب کہا کہ آپ کاٹیں، اور فوراً ہی کس کو بلایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اور جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت حسن دیا تھا، تو یہ حسن تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، تو ان کا یہ کہنا کیوں تھا؟ کیونکہ ایسا حسن تو فرشتوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور انہوں نے اس طرح کہا کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے جو زمین پہ اتر آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن اور اتنا ان کو جمال دیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ جیسے ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے اور ان سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن عطا کیا گیا۔ یہ الصحیحہ کی 1481 نمبر روایت ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، یہی تو ہے وہ
جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا، اور واقعی اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنے حلال کے ساتھ میری کفایت فرما اور مجھے اپنے فضل سے اپنے حرام سے بچا کر اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، سو اس کا فریب اس سے دور کر دیا۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں، یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازماً قید کر دیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں کچھ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا، تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس وہ نہیں آئے گا مگر اس سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یقیناً میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر موقع پر، جب کہ وہ خود ان کے پاس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام ایمان کی دعوت دینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے کھانے کا وقت جو انتظار کا وقت تھا زیادہ مفید تھا، اس لیے وہ ان دونوں قیدیوں کے لیے بھی زیادہ قابل قبول تھا، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی۔ اور میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے، اور ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اور یہ بھی کہا کہ میں نے کافروں کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق نہیں کرتے، نہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے جو توحید خالص کی طرف دعوت دیتے تھے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اسی کے لیے دین اور عبودیت کو خالص کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، یا صاحبت السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہی ہے نہایت زبردست ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ ہے کہ اطاعت کرنے والوں کا کیا ثواب ہے اور نافرمانوں کے لیے کیا عذاب ہے، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، اور وہ جس کی وجہ سے شرک میں پھنس جاتے ہیں۔ یا صاحبی السجن اما احدکما، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے
وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کی بات ہے، جس پر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے کہ صبر اور کشادہ دلی پر بڑا تعجب ہے۔ جب ان کی طرف خواب کی تعبیر بیان کرنے کا پیغام بھیجا گیا، اگر میں وہاں ہوتا، یہ بعد میں آئے گا، یعنی یہ حدیث جب بعد میں جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کے حوالے سے ہے۔ بیان کرنے سے پہلے جیل سے باہر نکل آتا، پس ان کے صبر اور فیاضی پر بڑا تعجب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ ان کے پاس آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل آئیں، لیکن وہ اس وقت تک نہ نکلے جب تک ان پر اپنے عذر کی وضاحت نہیں کر دی۔ اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لپک پڑتا، اگر اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کرنا والی بات نہ ہوتی تو وہ جیل میں نہ ٹھہرتے جبکہ وہ غیر اللہ سے پریشانی کا ازالہ چاہ رہے تھے۔ یہ صحیحہ کی روایت ہے 1945 نمبر پر۔ رکوع نمبر 16 ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، بلا شبہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے سردارو، مجھے تم میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالنا چاہا تو بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواب دکھایا جس کی تعبیر تمام قوم کو متاثر کرتی تھی، تاکہ یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتائیں اور یوں ان کا علم و فضل ظاہر ہو اور دین و دنیا میں ان کو رفعت حاصل ہو۔ پس انہوں نے کہا، پریشان باتیں ہیں خوابوں کی، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل نہیں جانتے۔ پس انہوں نے اپنی جہالت کا اور حتمی رائے کا یہ حتمی رائے بتا دی کہ پریشان خواب ہیں اور یہ کہ ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور ان دو میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے ایک مدت بعد یاد آیا، اس نے کہا، میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، سو مجھے بھیج دو۔ یوسف، اے نہایت سچے، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں ان کی طرف واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ 7 موٹی تازی گایوں اور 7 ہری بالیوں سے 7 آئندہ سالوں کی سرسبزی اور شادابی کی طرف اشارہ ہے، اور 7 لاغر اور کمزور گایوں اور 7 سوکھی بالیوں سے شادابی کے بعد آنے والی خوش سالی اور قحط کے 7 سالوں کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ کھیتی کا دار و مدار شادابی اور خوش سالی پر ہے، جب شادابی آتی ہے تو کھیتوں اور فصلوں کو طاقت ملتی ہے، وہ خوشنما نظر آتی ہیں، غلے کی بہتات ہوتی ہے۔ قحط سالی میں کھیتوں کی حالت اس کے برعکس ہوتی ہے، گیہوں کی بالیاں سب سے اچھی اور سب سے بڑی خوراک لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ وجود مناسبت کی بنا پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی۔ اس نے کہا، تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، تو جو فصل تم کاٹو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے جمع کیا تھا، اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اس سال بہت کثرت سے بارشیں ہوں گی، بہت غلہ، زیتون اور انگور پیدا ہوں گے،
جو ان کی ضروریات سے زیادہ ہوں گے، حتیٰ کہ وہ زیتون اور انگوروں سے تیل اور رس نچوڑیں گے۔ اس سال میں جانور بھی خوب دودھ دیں گے۔ آخری آیات ہیں۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس جاؤ تو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یقیناً میرا رب ان کے فریب کا خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس میں ہم نے کوئی بھی برائی نہیں معلوم کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ یعنی عزیز کی بیوی نے یہ کہا کہ اب حق کھل گیا ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب عورتوں نے گواہی دی تو عزیز مصر کی بیوی کے الزام کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ اس لیے ہے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا۔ تو یوسف علیہ السلام اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ جان لے کہ وہ سچے ہیں، اور میں نے ہی جو کہ وہ ہے اس کی بیوی، اس نے ہی دوڑے ڈالنے کی کوشش کی تھی جبکہ وہ اس کے پاس موجود نہیں تھے، یعنی اس کے آقا وہاں موجود نہیں تھے، اور یوسف علیہ السلام نے کوئی خیانت نہیں کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کار کی چال کو چلنے نہیں دیتے اور نہ ہی اس کی کوشش کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ 12واں پارہ مکمل ہوا اور سورہ یوسف ابھی جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے سورہ یوسف کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خیر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ذریعہ نجات بنا دے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں خوب سے خوب تر قرآن سے جڑنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادات کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی اور خضوع والی نمازیں عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان ہماری جنت میں جانے کے لیے پروانہ ہمارے لیے جاری فرما دے، اور جہنم سے دوری کے لیے ہمارے لیے پروانہ جاری فرما دے، اور ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھرپور طریقے سے عبادت کرنے والا بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔